السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا ومقام الآخر ورفعنا لک ذکرک۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ جب جب انسانیت کے لیے ہدایت کی، رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرما دیتے تھے۔ ہر نبی آتا، اپنا وقت پورا کرتا، آئندہ آنے والے نبی کی خبر دیتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ تمام انبیاء و رسل آنے والے نبی کی خبر دیتے ہوئے ایک خاص نبی، ایک خاص رسول جس کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، ساتھ اس کی بھی خبر دیتے رہتے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، یہ سارے کے سارے انبیاء و رسل اللہ تعالیٰ ہی کے طے شدہ ہے، مقرر کیے ہوئے تھے۔ نبوت و رسالت ایک ایسا مقام ہے، ایسا رتبہ ہے،
ایسی ایک عظمت والا سلسلہ ہے جس میں انسان بذات خود داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہونا، تقوی ہونا، نیکی کا ہونا، یہ چیزیں ضرور موجود ہیں، اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ کا دوست، اللہ کے ولی میں وہ انسان شمار ہو سکتا ہے، مگر یہ ساری چیزیں کسبی ہیں۔ کسب سے مراد محنت کی ہوئی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی ہیں۔ ان کثرت عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، ولی بنا لیا۔ ایسا کوئی پیمانہ نہ شریعت نے دیا ہے، نہ کوئی ہے کہ ایک انسان کثرت سے زیادہ عبادات کرے یا کوئی خاص وظیفہ کرے، خاص کوئی عمل کرے کہ جس عمل کے کرتے ہی وہ نبوت کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں۔ نبوت کا مقام ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نے طے کیا ہے۔ آپ اور میں دیکھتے سنتے ہیں کہ اکثر نبیوں کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہاں مجھے نبی بنایا جائے گا۔ ہم بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اگر بات لے لیں، آپ کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرشتہ جبرائیل آیا ہے، آ کے آپ کو کہتا ہے اقرا، آپ اس کو کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وہ پھر کہتا ہے پڑھیے، 3 بار پڑھنے کا کہہ کر 3 بار گلے سے لگا کر اچھی طرح دباتا ہے۔ یہ خاص ایک حکم ہوگا، خاص انداز ہوگا۔ جبرائیل نے ایسا کیوں کیا اللہ اعلم۔ بار بار اقرا کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انکار سن کر، دبا کر، وحی دے کر جبرائیل چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا منظر، یہ ساری کیفیت دیکھ کر آپ پریشان ہیں، جلدی جلدی نیچے اترتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہیں اور بیوی کو جا کر یہی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضور آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ سارا قصہ ان کو سناتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو خبر ہی نہیں کہ میں نبی بننے والا ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر خاتم النبیین کے لیے مجھے چنا ہوا ہے۔ نبی کو خبر نہیں۔ بچپن کے قصے آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی کیفیتوں سے دوچار کیا جس کیفیتوں میں اللہ نے کسی نبی کو دوچار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بیوی کو کہا یہاں بیٹھو، مجھے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، تو میں تمہاری سردی کے بندوبست کے لیے، کھانے پینے کے بندوبست کے لیے، روشنی کے بندوبست کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس خاص جگہ پر پہنچتے ہیں تو خاص جگہ پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک درخت سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں جس کو وہ آگ سمجھ رہے تھے۔ تو ساتھ ہی غیب سے آواز آتی ہے فخلعنا علیک، موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجیے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک بڑی مقدس جگہ پر کھڑے ہیں، بڑا ایک قیمتی عمل ہونے والا ہے، بڑی قیمتی جگہ پر آپ کے پاؤں ہیں، جوتا اتار دیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے کس کام کے لیے ہیں، اور واپسی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا کر واپس کیا، خبر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی و رسول بنائے، اس شخص کو خبر نہیں ہوتی، اس شخص کی ماضی کی زندگی، حال کی زندگی کی اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت ضرور کرتی ہے۔
اس لیے کہ اس نے ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس سے ایسا کام لینا ہوتا ہے کل کو کسی شخص کی اس ہستی کی طرف انگلی نہ اٹھے۔ تمام کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو سرخرو کرتا ہے، اس لیے کہ ان انبیاء کو، ان نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر، دین اور سلسلہ دے کر بھیجنا ہے، لوگوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا، جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا، یہ تب ہی ممکن ہوگا جب وہ شخصیت، وہ ہستی کسی بھی شخص، کسی بھی گروہ، کسی بھی خاندان کے درمیان وہ اختلافی فی نہ ہو۔ اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ بھی ایک بار سوچے کہ ہاں میں اختلاف تو کر رہا ہوں، جھوٹا میں ہی ہوں۔ ابو جہل کے بھتیجے نے ابو جہل کو پکڑا تھا، کہا تھا چچا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہیں سے نہیں۔ کہا میں نے خود دیکھا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہیں سے نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ میرے کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم میں چھپ کر قرآن سن رہے تھے، آپ کہتے ہو کہیں سے نہیں آیا، مجھے اصل بات بتاؤ کیا ہے۔ ابو جہل ماننا تھا، تسلیم کیا تھا، کہا ہاں بھتیجے وہ ہمارا بھتیجا ہے، سچ باتیں اس کی ٹھیک ہے، مگر اگر ہم اس کی باتیں مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہماری سرداری جاتی ہے، ہماری پگڑیاں گرتی ہیں، صرف انام پرستی کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کم بخت نے، اس بدبخت نے نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی نہ پڑھا اور آپ کی مخالفت بھی کرتا رہا۔ اس پیش گوئی پر اس نے توجہ نہ کی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، یاد رکھو اس کلمہ پڑھنے سے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے اس کلمے سے، اور تملک العرب والعجم۔ میں محمد علیہ السلام یہ پیش گوئی بھی تمہیں بتلاتا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عرب و عجم پر عزت، توقیر، مقام، رتبہ عطا کرے گا۔ خیر نبی علیہ السلام ہو یا بقیہ انبیاء ہو، میں بتا رہا تھا کہ ان کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہم نبی بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو مرضی سے نہیں بنتا، نبی اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ کوئی نبی، کوئی شخص اللہ سے کہہ دے اللہ کی مرضی پہلے تھی، وہ بنا دے، بنے گی مرضی اللہ کی سے، فیصلہ اللہ کا چلے گا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے ولی اللہ ہونے میں، نیک نامی والے کام میں ہونے میں، اور نبی و رسول ہونے میں، کہ یہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اے نبی جتنے بھی کچھ جہان ہیں، جتنے بھی جو عالم ہیں، ان تمام عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جو مقام رتبہ ہم نے آپ کو دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ مقام اور رتبہ ہم نے نہ کسی کو دیا ہے نہ ملے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر، آپ کا نام ہم ایسا بلند کریں گے کہ اس سے پہلے وہ بلندی کو کوئی نبی رسول پہنچا نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجیے ایسا ہی ہے، نبی علیہ السلام آپ کا نام نامی کہ ایک دن میں آپ اندازہ لگا لیجئے، اب دنیا ہمیں بتلاتی ہے کہ ہاں یہ نام ایک دن میں ہمہ وقت گونجتا رہتا، دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگتی رہتی ہے، کسی ایک گلی محلے میں بند ہوتی ہے، دوسرے میں شروع ہو جاتی ہے، ایک مسجد میں بند ہوتی ہے، دوسری مسجد میں شروع ہو جاتی ہے، ایک ملک میں بند ہوتی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، پھر صدا دینے والا بھی خوب زور لگاتا۔ یہ ایک عجیب سا منظر ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے اذان دینے والے کی۔ آپ شیخ صاحب سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، اس کی کوشش ہے میرے پاس جتنا زور ہے سارا لگا دوں، سارا زور لگاتے لگاتے اگر تنگی بھی محسوس ہوتی ہے تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے مؤذن کیا کرتا ہے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا،
اور زور لگے، میں اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر محمد علیہ السلام کی اس صدا کو دور تک پہنچا۔ اس صدا کو اب سپیکر نے، اس مائک نے تو اور دور تک اور آگے تک بڑھا دیا، آواز بھی دور تک جاری ہے، آواز بھی بلند ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انفرادیت کا، کہ یقیناً ہم نے آپ کو آخر میں بھیجا ہے، آپ خاتم النبیین ہو، مگر بہت سارے اعزازات ایسے ہیں محترم سامعین کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں دیے۔ ہم کسی بھی نبی کے امتی ہو جاتے، اللہ اگر ہمیں ہدایت دے دیتا، جنت کے وارث بن جاتے، حلفاً کہتا ہوں جو اعزاز آخری امت کا ہے پہلے کسی امت کا نہیں ہے۔ اللہ بذات خود کہتے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے کہ جو اعزاز اللہ نے نبی کا بڑھایا وہی اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کا بڑھا دیا۔ ہماری اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہو کہ سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل آتا ہے، جو آیا تو بلا شک سب نبیوں کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو خاص طور پر بھیجا ہے۔ وہ خاص طور پر آتا ہے، بچپن ہے، بچپن میں آ کر آپ کا سینہ چیرتا ہے، سینہ چیر کے آپ کے سینے سے دل نکال کر زمزم سے دھو کر دوبارہ اس سینے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء آئے کسی کو نہیں دی۔ پھر موقع آتا ہے، پھر فرشتہ جبرائیل آتا ہے، پھر سینہ چیرتا ہے، پھر دل کی، پیٹ کی، سینے کی صفائی ہوتی ہے، دھو کے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ یہی فرشتہ جبرائیل خاص اللہ تعالیٰ نے عزت اور توقیر کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام فرشتوں میں سب سے جلیل القدر، سب سے عزت اور توقیر والا اگر کوئی فرشتہ ہے یہی جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتہ جبرائیل آتا ہے، وہ مقام جو نبیوں کا مقام ہے، وہ زمین جو نبیوں کی زمین ہے، وہ مسجد جو نبیوں کا محور اور نبیوں کا قبلہ رہا ہے، جس کو میں اور آپ قبلہ اول فلسطین کہتے ہیں، اس قبلہ اول میں جہاں میں بتا رہا ہوں کہ نبیوں کا محور ہے، 400 نبیوں کی قبریں موجود ہیں، سب سے زیادہ نبی وہیں آئے، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیلیوں میں آئے، سب سے زیادہ نماز کا، عبادت کا اگر کسی بھی جگہ کسی کثرت سے نبیوں کو موقع ملا ہے وہی بیت المقدس ہے۔ اللہ خاص فرشتہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں، خاص ہمارے نبیوں کے سردار کو یہاں سے اٹھاؤ، یہاں ایک ہی نبی پہلے آیا ہے اسماعیل علیہ السلام، اس جگہ سے اس نبی کو اٹھاؤ، نبیوں کے محور میں لے کے جاؤ اور تمام نبیوں کے درمیان میں کھڑا کروا کے اس سے امامت کرواؤ۔ نبی علیہ السلام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ گئے، انسانی فطرت ہے، آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں، مسجد میں آپ چلے جائیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ جتنے مرضی عالم ہیں، جتنے مرضی امام ہیں، اس مسجد میں آپ کو کوئی نہیں جانتا، فطرتی طور پر آپ صف میں کھڑے ہوں گے اور انتظار کریں گے نماز کا۔ سیم یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، آپ بیت المقدس میں آئے، سواری کو باہر باندھا گیا، مسجد کے اندر آئے، صف میں کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں، آپ کسی کو نہیں جانتے، کسی کو نہیں پہچانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو نہیں پہچانتے، دیکھا ہی نہیں، تعارف ہی کوئی نہیں، یہ کون سی کوئی پہلی ملاقات ہوئی تھی، ہاں جی یہ یوسف ہے، یہ یونس ہے، یہ آدم ہے، یہ فلاں ہے، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، بس شمول انبیاء ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کون کون ہے۔ ہاں ایک وقت میں اگر کوئی نبی آئے ہیں تو وہ پہچان سکتے۔ فرشتہ جبرائیل نے آپ کو آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئیے، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے، یہ بیت المقدس ہے، ان انبیاء کرام کو یہاں خاص طور پر لایا گیا ہے، اور وہی جو وعدہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی امامت کے لیے خاص طور پر یہاں بھیجا ہے، ڈائریکٹ وہیں سے جا سکتے تھے،
وہ جس سواری پر نبی علیہ السلام یہاں آئے ہیں وہ مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، جا سکتا تھا، نبیوں سے ملاقات آسمانوں پر ہونی تھی تو وہ وہیں سے فرشتہ لے جاتا، سواری کو کہتا چل بھائی رخ ادھر کر، ہم نے ادھر سے جانا، نہیں، سب سے پہلے وہ اعزاز دلوانا تھا جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دلوایا۔ ہر نبی آتا رہا امامت کرواتا رہا، ہر نبی آتا رہا شریعت پیش کرتا رہا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دلوانا تھا کہ سارے نبی کو چھوٹا ہے کو بڑا ہے، آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، کوئی ہے، نبی سے زیادہ نبوت میں وقت گزرا ہے، نبی سے زیادہ اس کو معجزے ملے ہیں، نبی سے زیادہ عمر ہے، نبی سے کم عمر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، نبی و رسول جتنے ہوں گے محمد علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، وحی دی، اعجازات دیے، معجزے دیے، مگر جو اعجاز، جو معجزہ، جو چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی پہلے کسی کو نہیں دی۔ یہاں سے پھر آپ جاتے ہیں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان کو، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، کون ہے؟ جبرائیل ہے، ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آئے ہیں بلائے گئے ہیں؟ نہیں جی نہیں، بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، پہلا، دوسرا، ساتویں آسمانوں تک اب ملاقات ہوتی ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہیں یا اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں یہ فلاں نبی ہے، ان کو سلام کیجیے، تب اللہ کے نبی سلام کرتے ہیں، وہ بھی آگے سے پھر اہلاً سہلاً مرحبا، فلاں دوسرے آسمان پر یہ فلاں نبی ہے، اے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجیے، یہ فلاں نبی ہے ان کو سلام۔ اللہ کے نبی کو کوئی خبر نہیں، فرشتہ جبرائیل بتا رہا ہے، پہلی ملاقات ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، جو اعزاز وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ ایک پردہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، وہاں سے تحفے تحائف دیے۔ کس نبی کو اللہ نے تحفے تحائف دیے؟ کسی کو نہیں دیے۔ یہ ہم خوش قسمت قوم تھی، امت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی کے ذریعے تحائف، اور وہ تحفہ، وہ تحائف کیا تھے؟ یہ 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ یہ کو کہہ سکتا ہے میری اللہ سے ملاقات نہیں، اللہ کہتا کیوں ملاقات نہیں ہے؟ حی علی الفلاح، ایک دن میں رب تجھ سے 5 مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم تیار ہیں۔ خیر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی علیہ السلام کا جو مقام، جو رتبہ بقیہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اور ہٹا کے رکھا تھا، ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہم جس نبی کے امتی ہیں اس جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ جوامع الکلم، تھوڑے الفاظ، معانی زیادہ، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز دیا ہوا ہے جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ آپ چند لفظ بولتے تھے، ان چند الفاظ کے اندر بہت سارے معانی اور مفاہیم موجود ہوتے تھے۔ حدیث دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث جب میرے آپ کے پاس آتی ہے تو اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے معانی اور کتنے مفاہیم رکھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے، دنیا کی واحد شخصیت ہے جن کی بات کو جانچنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، کیا یہ انہی کی ہے، کیا یہ انہی نے بولی ہے، انہی نے یہ عمل کیا ہے، اس کو جانچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کوششیں کی، احادیث کو جمع کیا ہے۔ ایک ایک راوی، ایک حدیث میں 10 15 20 راوی ہیں، ان سب کو حدیث لینے والا چیک کرتا ہے
یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اچھا اس بندے کو دیکھو پہلے، یہ بندہ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا اس کا آگے والا استاد دیکھو وہ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اس کا آگے والا استاد دیکھو وہ ٹھیک ہے، نہیں جی وہ نہیں ٹھیک، ہم نہیں حدیث لیتے۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو کے لیے اتنا اہتمام اللہ نے کروایا، اتنا اہتمام کروایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی اللہ نے بات پوری کی کہ ہم اس قرآن کو محفوظ کریں گے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ بشمول قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی محفوظ کروا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کلام اللہ نے جس ہستی پر بھیجا ہے، آپ اس ہستی کو سائڈ پہ کر دیں، اب اس کلام کو سمجھ کے دکھا۔ ہمارے ہاں کہہ تو دیا جاتا ہے جی سب سے پہلے قرآن، ہم نے کب انکار کیا؟ سب سے پہلے قرآن، مگر اس قرآن کو اللہ نے جس ہستی پر نازل کیا ہے، دیکھو وہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ اس پر کیسے عمل کرتا ہے، اصل تو وہ ہے۔ اگر قرآن آپ نبی کے بغیر لیں گے واللہ آپ قرآن پر چل ہی نہیں سکتے۔ قرآن حکیم آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا جب تک آپ مفسر قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے تھوڑے الفاظ، معانی اور مفاہیم اس کے اندر بہت سارے رکھے۔ نصرت بالرعب، مجھے رعب عطا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی شخصیت میں بڑا رعب، بڑا دبدبہ ہوتا تھا۔ آپ کی ذات کو، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بعض مرتبہ گھبرا جاتے تھے، حالانکہ آپ حسیلی طبیعت کے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بیت اللہ نے مارنا ہے، ایک عجیب سی دہشت ہے بیت اللہ کی، ایک عجیب سا احترام ہے، اس کا مقام ہے ہمارے دل میں۔ تو بندہ جب حرم میں داخل ہو کر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، بدو تھا، سادہ طبیعت کا تھا، آ کر گھبرایا اور اس کو سانس چڑھا ہوا، بڑی تکلیف میں بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے تسلی دی، اس کو حوصلہ دیا، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں محمد بن عبداللہ اس عورت کا، میری ماں وہ عورت ہے، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو روٹی کو صرف سادہ پانی میں بھگو بھگو کر کھاتی تھی۔ مجھے اپنا خاندان اور اپنی اصل جو حیثیت ہے اس کو چھپانے میں کوئی عار نہیں ہے۔ ہم لوگ تو چھپا جاتے ہیں کہ میرے خاندان کی حالت یہ تھی، ان پر غربت یہ تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میری ماں کھانے روٹی کے ساتھ سالن دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے ساتھ روٹی لقمے لگا لگا کر وہ کھاتی تھی۔ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے کیوں گھبرا رہا؟ آپ نے وہ حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنائی، درخت کے نیچے لیٹے ہیں، مشرک ایک آ گیا ہے، کافر آیا ہے، اللہ کے نبی کی درخت کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی، وہی تلوار پکڑی ہے، خالی کی ہے میان سے اور سر پہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نیچے لیٹے ہیں، وہ کافر سر کے اوپر تلوار لے کر کھڑا اور آواز دی، محمد اٹھیے، اب بتاؤ مجھے تجھے مجھ سے اس تلوار جو میں تیرے اوپر وار کرنے والا ہوں کون بچائے گا؟ کہا اللہ، میرا رب بچائے گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، اس پر اتنا خوف طاری ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام کا ایک خاص روب تھا، نبی علیہ السلام کے چہرے کا وہ دبدبا، وہ آپ کی حیثیت کا ایک مقام رتبہ تھا جو بعض بندے دیکھ کر دہل جاتے تھے۔ اور یہ روب نبی علیہ السلام کا ہی نہیں تھا، آپ نے فرمایا نصرت بالرعمۃ مسیرۃ شہر، میری امت کا بھی اللہ تعالیٰ نے، میرا بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے کے لیے 1 مہینے کی مسافت سے روب رکھا ہوا۔ شرط ایمان تھی، ناراض نہ ہوئیے گا، آج امت مسلمہ ایمان سے کھوکھلی ہو گئی ہے۔ ایمان نہیں ہے وہ جو ایمان، جس ایمان کی بات اللہ کے نبی نے کی تھی کہ دشمن کو 1 مہینے کی مسافت کے بعد پتہ چلنا ہے کہ فلاں جگہ ہے، مسلمان 1 مہینے کے بعد پہنچیں گے۔
غیر مسلموں پر، کفار پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ خاص اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ہم نے دیکھا ہے مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتے تھے لوگ اپنے قلعوں کے دروازے خود ہی کھول دیتے تھے۔ ٹھیک ہے مسلمان آ گئے، یہ 1 مہینے کی مسافت کا رعب تھا ایمان والوں کا، میرا آپ کا نہیں ہے، خود ہی سمجھ لیجئے کمی کیا ہے۔ میرے لیے احلت لی الغنائم، پہلے جنگیں ہوتی تھی، انبیاء جنگیں کرتے تھے اسلام کے لیے، دشمن سے جو مال سمیٹا جاتا، مال سمیٹ کر کسی خاص چوک چوراہے میں رکھا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اس سارے کے سارے ساز و سامان کو آگ لگا دی جاتی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کو، مجھے یہ خاص ایک اعزاز دے دیا جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اب دشمن سے چھینا ہوا، قابو آیا ہوا ساز و سامان، اب اس کو آگ نہیں لگے گی، آسمان سے آگ نہیں آئے گی، اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی استعمال کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے ہاں کی ایسا جہاد والا معاملہ بن جاتا ہے، جیسے الحمدللہ افغانستان میں افغانی وہ سارے کا سارا اسلحہ ان کے لیے مال غنیمت ہے، انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو یہی اسلحہ انہی کفار پر استعمال ہوگا۔ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مسجدہ و طہورا، ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی گئی اور پاک صاف پاکیزہ جگہ بھی بنا دی گئی۔ مطلب پہلے بھی تھا، اب بھی آپ دیکھتے ہیں یہودی بیت المقدس کا ایک خاص ایریا ہے، اس خاص ایریا میں یہودی عبادت کرتے ہیں، دنیا کے اور کسی علاقے میں وہ عبادت نہیں کرتے۔ عیسائی اپنے چرچ میں ہی عبادت کرتے ہیں، چرچ کے علاوہ آپ ان کو کہیں نہیں دیکھیں گے وہ کہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ نے یہ خاص اعزاز دیا کہ نہیں، پوری کی پوری زمین میرے آپ کے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے، ساری کی ساری مسجد بنا دی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، کسی جگہ موجود ہیں، آپ کو مسجد نظر نہیں آ رہی، خالی جگہ موجود ہے، آپ وہاں نیت کریں، نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، وہی جگہ آپ کے لیے مسجد ہے۔ پاکیزہ بھی بنا دی گئی، عبادت کے لیے بھی، اور عبادت کے خاص ایک عنصر وضو کے لیے، غسل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کو میرے لیے حلال کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا لمبا قصہ ہے، اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے پھر جب پانی کی کمی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے امت کو پھر سہولت دی کہ اگر پانی کی ضرورت پڑ جائے، پانی موجود نہ ہو۔ ایک صحابی کسی سفر میں گئے، ان کو خبر تھی، پتہ تھا، انہوں نے سمجھا شاید جس طرح گدھا مٹی میں لیٹتا ہے ایسے لوٹ پوٹ ہو کے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ انہوں نے پہ آ کے اللہ کے نبی کو بتایا، آپ نے میں تو نے غلط کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تیمم کے لیے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، دونوں ہاتھ مٹی کے اوپر ماریں، مٹی کے اوپر مارنے کے بعد آپ نے جو بخاری کی حدیث ہے ان دونوں ہاتھوں پر پھونکا، پھونکنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملا، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں کو بائیں کی پشت پر ملا۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ وضو کرنا چاہتے ہیں آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غسل اور وضو کا متبادل یا اس کی برابری کا اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دے دی جو پہلے کسی امت کو نہیں تھی، اللہ نے خاص مجھے آپ کو عطا کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مقام اور اصل جو ہمارا نبی کے ساتھ جڑ کے جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔